میں داخل ہونے والے نوجوانوں کے لیے وسعت پیدا کرے گی۔ مزید یہ کہ اس پالیسی میں نوجوانوں کے لیے موقع ہے کہ وہ ان مضامین کا انتخاب کرے جن میں ان کی قابلیت ہے۔ کسی بھی تعلیمی میدان میں یا شعبے میں داخل ہونے کے لیے طلباء کے پاس ابتدائی 4 سیمسٹر ہوں گے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کون سا ڈسپلن ان کی صلاحیت کے مطابق ہے۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چیئرمین ATC جناب ڈاکٹر طارق بنوری، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی، پروگرام اسپیشلسٹ ایکڈیمک۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ سر نئی انڈر گریجویٹ پالیسی میں کیا کیا تبدیلی ہے اور اس سے طلباء کس حد تک مستفید ہو رہے ہیں، ہم جاننا چاہیں گے، پلیز بتائیں۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے انڈر گریجویٹ پالیسی HEC میں بنائی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ انڈر گریجویٹس ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ڈگری جو ایک ایجوکیشن سسٹم کی ہوتی ہے وہ انڈر گریجویٹ ڈگری ہوتی ہے، لیکن اس پہ کوئی باضابطہ پالیسی آج تک نہیں تھی۔ تو ہم نے اس پوائنٹ سے دیکھا کہ اس میں پالیسی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے اس پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے مشورہ کیا وائس چانسلر سے، پروفیسر سے، پیرنٹ سے، امپلائر سے۔ اس میں کافی لوگوں نے ہمیں یہ اس پرابلم انہوں نے ریز کیا کہ جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں ان کو آگے کامیابی حاصل کرنے کے لیے مزید بھی کچھ اور بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ ان کی تیاری ایک لحاظ سے مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کوشش کریں کہ ان کی تیاری مکمل ہو۔ تو اس لیے ہم نے پھر ایک پوری الیبوریٹ پالیسی تشکیل کی ہے۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہم نے یہ کی ہے کہ وی کنسیڈر دس ٹو بی اے ٹرمینل ڈگری۔ دیٹ مینس کہ یہ ایسی ڈگری ہوگی کہ اگر کوئی بچہ یا بچی یہ ڈگری حاصل کر لے تو ان کو پھر مزید کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر وہ چاہیں تو اپنی خوشی سے مزید تعلیم حاصل کریں، لیکن ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ آج آپ کے یہ تعلیم مکمل ہو گئی ہے، آپ جائیں اور ملک کی خدمت کریں، اپنی فیملی کی خدمت کریں، ایٹسیٹرا۔ اٹس اے ٹرمینل ڈگری، اینڈ اس کے اوپر اگر آپ بعد میں کچھ سوال ہو تو میں پھر اس کو بھی مزید جواب دوں گا۔ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ دی سیکنڈ تھنگ از کہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو آگے جا کے کامیابی حاصل کرنے میں کیا کیا مشکلات دشواریاں پیش آ رہی ہیں، جی، تو ان کو کیسے اوور کم کیا جائے۔ اس کے لیے پھر ہم نے یعنی پورا فریم ورک جو ہے جسے کہتے ہیں کمپیٹنسی بیسڈ فریم ورک کے اوپر پورا پروگرام بنایا ہے کہ ان کی کمپیٹنسیز کو دیکھا جائے کہ کیا کیا کمپیٹنسیز کو امپروو کیا جائے۔ دی تھرڈ تھنگ از کہ اس میں ہم نے بیلنس کیا ہے بٹوین جسے کہتے ہیں بریڈتھ آف ایجوکیشن، کہ ان کو یعنی ایک جنرل علم ہونا چاہیے ہمارے جو ہیومن نالج کے بارے میں، اینڈ ڈیپتھ آف ایجوکیشن، کہ ان کو ڈیپتھ ہونی چاہیے کسی ایک سبجیکٹ میں یا کسی کانسنٹریٹڈ سبجیکٹس میں۔ تو بریڈتھ اور ڈیپتھ دونوں کو ہم نے بیلنس کیا ہے اس میں۔ دی فورتھ تھنگ از کہ ہم نے اس دفعہ پہلی دفعہ پریکٹیکل کمپیٹنسی کو اس میں ڈالا ہے کہ پریکٹیکل نالج لوگوں کو ہونا چاہیے گریجویٹ ہونے سے۔ بالکل سر، جی۔ تو یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں۔ اب آئی ایم شیور کہ یہ چونکہ میں نے بہت براڈلی ایکسپلین کیا تو آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے، تو جیسے جیسے سوال ہوں گے میں ان کے جواب دینے کو تیار ہوں۔ سر پریکٹیکل لرننگ کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور اگر کر رہی ہے تو کس طرح سے؟ اچھا، بائی دا وے بفور آئی پروسیڈ، ایک چیز میں یہ کہہ دوں کہ ڈاکٹر گیلانی جو ہیں HEC میں پروگرام اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ سارا پروسیس جو ہے یہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج ان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ یہاں بیٹھیں۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ کچھ سوال ہوں گے جو وہ جواب دیں گے، کچھ میں جواب دوں گا۔ جی، تو پریکٹیکل لرننگ ہمارا ایک یعنی اٹس اے ویری کی کانسیپٹ جو ہم نے اس نئی پالیسی میں شامل کیا ہے۔ اس میں لوگوں کا جو کمپلینٹ جو لوگوں کی طرف سے آ رہی تھی وہ یہ تھی
کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں تو ان کو جو کورسز وغیرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ میدان میں آتے ہیں تو ان کو کئی اور سکلز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ ان کو نہیں پرووائڈ کر رہے. مثال کے طور پہ دفتر میں کیسے ہوتا ہے، جب آپ اپلائی کرتے ہیں یا جاب ملتی ہے آپ کو کیا کیا سکلز چاہیے ہوتی ہیں وہاں پہ دفتر میں کام کرنے کے، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بزنس یا اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ہم سکلز نہیں دیتے کہ جی وہ اس کو وہ لے کے جائیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایکٹیویزم میں آتے ہیں، ایز سول سوسائٹی میں آتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کوئی ایسی محنت نہیں کرتے کہ وہ چیزیں سیکھیں. اور بھی چیزیں ہیں، اسپورٹس ہیں ایٹسٹرا. تو ہم نے اب اس میں یہ اسپیسیفکلی نہ صرف ڈال دیا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس ہوں گی، لیکن یونیورسٹیز کو گائیڈنس پرووائڈ کی ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس کیسے میٹ کریں گے. تو اس میں ہم نے ایک یہ کہا ہے کہ ہر ایک کے لیے انٹرنشپ ہم نے کمپلسری کر دی ہے کہ گریجویٹ ہونے سے پہلے کسی ایک سمر کی چھٹیوں میں وہ ایک انٹرنشپ کریں گے، کسی دفتر میں جا کے کام کریں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دفتر کا کام کیسے ہوتا ہے، اس میں کیسے لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں سکسیسفل ایکسپیرینسز کیا ہوتی ہیں. تو ایک یہ. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں چوز کر لیں، کچھ جو ہیں وہ بزنس کی طرف جانا چاہیں گے، کچھ جو ہیں وہ ایکٹیویزم کی طرف جانا چاہیں گے، کچھ رائٹنگ کی طرف جانا چاہیں گے، کچھ سپورٹس کی طرف جانا چاہیں گے. تو جو بھی سر، میں نے اسی بارے میں ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ سر ڈاکٹر گیلانی سے، کیا اسٹوڈنٹس اپنی ڈگری جو ہے اس کو شعبہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا پالیسی ہے؟ تو ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی پلیز ہمیں گائیڈ کریں. جی، تبدیل تو نہیں کہنا چاہیے. ابھی مطلب ایک فرق جو بڑا ہم لائے ہیں، پہلے جب اسٹوڈنٹ آتا تھا یونیورسٹی میں آتی تھی تو وہ ایک خاص ڈپارٹمنٹ میں ان کا داخلہ ہوتا تھا. جی سر. ابھی ہمارا یہ ہے کہ نہیں، اس کا کسی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ نہیں ہوگا، اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ہوگا. اور پھر وہ یہ بہت سارے شعبے جو چیئرمین صاحب نے بات کی، وہ بہت سارے سبجیکٹس کے ان کا ایکسپوجر ہوگا، اور پھر تیسرے سیمیسٹر کے بعد وہ فیصلہ کریں گے اپنا کہ انہوں نے کس شعبے میں اپنا فوکس یا کنسنٹریشن کرنی ہے. اسے ہم میجر کہتے ہیں، دنیا بھر میں اسے میجر کہا جاتا ہے. تو یہ تقریباً 3 سیمیسٹر ہوں گے ان کے پاس جس میں ان کا ایکسپوجر بھی ہوگا اور سبجیکٹس ہو، اور پھر اس میں وہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کون سا سبجیکٹ ہے، کون سا. سر صرف یہ اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے کر سکیں گے کہ یا ٹیچر انہیں گائیڈ کریں گے کہ آپ؟ نہیں، دونوں چیزیں ہوں گی. ایک تو ہم نے ایک اسٹوڈنٹ ایڈوائزمنٹ کا آفس ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹ کو ایڈوائز کرے. لیکن یہ خواہشات پہ تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے پھر اپنے ایڈمیشن کرائیٹیریا ہوں گے. تو ایک بچہ یا بچی سوچتی ہے کہ میں فلاں ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہوں، اگر وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ایڈمیشن کرائیٹیریا کو میٹ کرتی ہے یا کرتا ہے تو اس کو اس میں داخلہ مل جائے گا. تو اس طریقے سے وہ اپنے انٹرسٹ اور اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق سبجیکٹ چوز کر سکیں. اس میں دیکھیں، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بہت جلدی لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے ایک پروگرام میں جانے. ہم چاہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی ہو، وہ سوچ سمجھ کے بچے اس میں جائیں. آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے انڈر گریجویٹ پاکستان میں انجینئرنگ میں کیا تھا. تو جب ہم انجینئرنگ میں آتے ہیں تو پہلے سال صرف انجینئرنگ میں داخلہ ملتا تھا. اس کے بعد 1 سال گزارنے کے بعد چوز کرنا پڑتا تھا کہ جی آپ نے سول انجینئرنگ میں جانا ہے، میکینیکل میں جانا ہے، الیکٹریکل میں جانا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات تھی، لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے، ہمارا انٹرسٹ کس طرف ہے ایٹسٹرا. ہم چاہتے ہیں کہ باقی ایریاز میں بھی اسی قسم کی فلیکسیبلٹی ہو کہ پہلے لوگ آ کے دیکھیں، کچھ کورسز وہ کریں، انرول کریں، پڑھیں، پروفیسر سے ملیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملیں، انٹریکشن کر کے اس کے بعد فیصلہ کریں، بجائے اس کے کہ شروع میں ہم ان کو فورس کر دیں. ٹھیک ہے سر. سر، اسٹوڈنٹ ایڈوائزری سسٹم کسی بھی ادارے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس حوالے سے ATC کی کیا حکمت عملی ہے؟ یہ بھی آپ ضرور. جی دیکھیں، ایکیڈیمک ایڈوائزمنٹ لازمی ہے اس سسٹم میں، اس لیے کہ ایک نیا سسٹم ہے اور بچوں کو تو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ڈیٹیل گائیڈ لائنس کے. جب بچے یا بچی کی ایڈمیشن ہو جائے تو ان کے اورینٹیشن میں کیا ہونا چاہیے. پھر فیکلٹی کے لیے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ
ایک تو ایڈمنسٹریٹو آفس ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ایڈوائزمنٹ کا آفس ہو, بٹ دی ایڈوائزر ول بی فیکلٹی, تو ہر اسٹوڈنٹ کا کوئی ایڈوائزر ہوگا. اس کے لیے ہم ڈیٹیلڈ گائیڈ لائنز اور وہ ایڈمنسٹریٹو سے میکنزمز وغیرہ بھی ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ایڈوائزرز کا کیا رول ہوگا اور کیا فنکشن ہوگا, ایڈوائزمنٹ آفس کا کیا رول ہوگا, کیا فنکشن ہوگا, اسٹوڈنٹ کے کیا رول اور رسپانسبلٹیز ہوں گی اس پروسیس میں. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے یا بچی کو تکلیف نہ ہو ان کی جو دورانیہ ہے. جی. اور دوسرا یہ کامیاب ہوں. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ بچے فیوچر میں جا کے کامیاب ہوں تو جو بھی لوگوں کے پاس وزڈم ہے وہ حاصل کریں. دیکھیں انفارملی لوگ کرتے ہیں اس وقت, لیکن ہم اس کو فارملائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھے کہ ہمیں یہ ایڈوائس مل سکتی ہے اور وہ جا کے ڈھونڈیں اس ایڈوائس کو اور حاصل کریں تاکہ وہ اپنے آگے ان کو کامیابی حاصل. تھینک یو سر. سر ریموٹ ایریاز میں آئی سی ٹی انفراسٹرکچر, انٹرنیٹ کی کمی, موبائل نہیں ہوتا, آن لائن سسٹم میں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو اس حوالے سے AGC نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ آپ پلیز دونوں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. دیکھیں اس کا یہ ڈائریکٹلی تو انڈر گریجویٹ پالیسی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ کووڈ میں بہت زیادہ سامنے آیا جی, تو اس کے اوپر ہم نے کافی محنت کی. اس پہ ہم نے ٹیلی کام کمپنی سے کہا, انہوں نے اپنے ریٹس جو ہیں وہ کم کیے. اب وہ اور پیکیجز بنائے جو کہ ایکچولی اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ موزوں ہیں, کیونکہ انہوں نے ڈیٹا پیکیجز کو ایک لارجر ڈیٹا پیکیج جو کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہے اس ٹائپ کے پیکیجز کی قیمتیں انہوں نے کم کی. ہم نے جو ٹیلی کام سے یہ بھی کہا کہ جی جو ریموٹ ایریاز ہیں اس میں آپ وہ پرووائڈ کریں, جہاں پہ لیگل آبسٹرکشنز تھے وہ لیگل آبسٹرکشنز ہم نے ریموو کروائے. لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ اب انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے, جس پہ کہ گورنمنٹ نے جو ڈیجیٹل پاکستان کا جو پلان ہے اس میں گورنمنٹ کام کر رہی ہے تاکہ وہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ رائٹ ٹو ڈیجیٹل ایکسیس جو ہے یہ ہیومن رائٹ بن چکا ہے, اور یہ تمام ملک میں اس قسم کا ایکسیس ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس میں تعلیم حاصل کر سکیں. تو وہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں مل کے کہ جی اس کو پرووائڈ کیا جائے. لیکن میں ایک دوسری چیز بھی اس کے ساتھ لنک کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اب موجودہ جو پیریڈ ہے اس میں تعلیم کی نوعیت بدل چکی ہے. ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ علم حاصل کرنا بڑا مشکل تھا, کتابیں لائبریری میں جانا, لائبریری میں بھی کچھ کتابیں ہوتی تھیں کچھ نہیں ہوتی تھیں, پروفیسرز سے یعنی ڈائریکٹلی اورلی کرنا. اب یہ ہے سچویشن کہ جو بھی نالج آپ کو چاہیے, جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے, وہ سب کی سب موجود ہے. Everything is available on the internet. And what we need to do is to help people, number one, کہ ان کو علم ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ بتایا جائے اور وہ فریم ورکس بتائے جائیں جس فریم ورک کے تحت اس نالج کو وہ آرگنائز کر سکتے ہیں. تو آج کل کی جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایجوکیشن. اٹ از ناٹ گیونگ ڈیٹا ٹو پیپل, اٹ از گیونگ فریم ورکس اینڈ اٹ از گیونگ اے پاتھ وے کہ جی بچے یہ دیکھو علم سب پڑا ہوا ہے, آپ جا کے خود حاصل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ایک نقشہ دے رہے ہیں جس کے تحت آپ حاصل کریں گے اور ایک فریم ورک دے رہے ہیں. تو تو اس وقت انٹرنیٹ کی اور یہ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ جس کے پاس نہیں ہوگا ان کے پاس نالج نہیں ہوگی, جس کے پاس ہوگا اس کے پاس نالج ہوگی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ایکولی فراہم کیا جائے. تھینک یو سر. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بتایا کہ آج کل ایجوکیشن سسٹم اور طرح کا ہے, صرف ایک کلک کے اوپر ہماری جو ہے انفارمیشن ہم تک پہنچ جاتی ہے. تھینک یو سر. کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ کا پوچھنا تھا کہ کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ کیا ہے اور یونیورسٹیز کس طرح اس پہ کام کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز آپ بتائیے گا. ڈاکٹر گیلانی. جی, مطلب کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ کو مطلب سمجھنے کے لیے, آسانی کے لیے تین چار اس کو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو نالج کا حصہ ہے جس کی ابھی بات ہو گئی کہ جی کسی خاص سبجیکٹ کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں نالج, وہ جیسے چیئرمین صاحب نے کہا وہ آج کل بہت ایزیلی اویلیبل ہے. لیکن اس سے کچھ زیادہ امپورٹنٹ میرے خیال میں
دو تین اور چیزیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے جسے ہم سکلز کہتے ہیں, لیکن ہم جب سکلز کہتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں تو ہماری اسکل سے وہ مراد نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی آپ الیکٹریکل کام کر لیں گے. ہمارا اسکل سے مطلب ہے تھنکنگ اسکلس, کوگنیٹو اسکلس, کہ ایک بچے کو انالیسس کرنے, انالیٹک تھنکنگ ہو, اس کی کریٹو تھنکنگ ہو, اس کو سیکھنے کا عمل کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ انسان سیکھتا کیسے ہے وغیرہ وغیرہ. تو دوسرا کمپوننٹ اس کا یہ ہے. تیسرا ہے اس کا کہ ہم وی کال اٹ سارٹ آف پروفیشنل بیہیویئر, کہ مطلب ہے علم صرف نالج اور اسکل سے نہیں ہوتا, بیہیویئر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں, کہ بچے یہ بھی سیکھیں کہ یہ پنکچوالٹی کیا چیز ہوتی ہے, مطلب ہے کہ انٹیگریٹی کیا چیز ہوتی ہے, آنیسٹی کیا چیز ہوتی ہے, اس قسم کی چیزیں. ہاں, ایتھکس ٹائپ جسے عام زبان میں ایتھکس کہتے ہیں. اور چوتھا کمپوننٹ ہے جو جسے ہم کہہ رہے ہیں پرسنل ایٹریبیوٹس, یعنی کہ کیا مجھ میں کیپیسٹی ہے کہ میں دوسرے کی بات سن سکوں, سمجھ سکوں, جسے ٹالرنس, ایمپتھی کے حوالے سے لوگ بات کہتے ہیں. کیا میں اپنے بیہیویئر کو ریگولیٹ کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میں ان اے سینس سیلف ڈسپلن اسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو کرنا, لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت, ٹالرنس, یہ ساری چیزیں. تو ہمارا خیال ہے کہ یہ کورسز جس طریقے سے ہم نے ڈیزائن کیا ہے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ تمام چیزیں ایک بچہ یا بچی جب بائی دا ٹائم ہی اور شی گریجویٹس, he should have all of these attributes which we are talking about. Thank you, sir. سر, ٹرمینل ڈگری کے حوالے سے جو ہے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں آسان لفظوں میں کہ یہ کیا ہے. ٹرمینل ڈگری از اے ویری بیسک آئیڈیا, ویری سمپل آئیڈیا. وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈگری حاصل کر لیں تو آپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ اب مجھے مزید کوئی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں علم خود حاصل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. میرے پاس جو ہے انٹرنیٹ بھی موجود ہے, کورسز بھی موجود ہیں, آئی کین گیٹ اٹ, آئی ڈونٹ نیڈ اندر ڈگری. تو ہمارا یہ یونیورسٹی سے بھی یہ وہ ہے, ان کو ڈائریکشن ہے, اور اپنے سے بھی کہ 4 سال بہت کافی ہوتے ہیں, 4 سال میں ہم وہ سارا علم اسٹوڈنٹ کو دے دیں جس کے بعد وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. تو ٹرمینل ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد آپ پر تعلیم مکمل ہو گئی, اب آپ اپنے خود سے اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ اندر ڈگری. پاکستان میں یہ ہو رہا تھا کہ ہم اس پیریڈ کو ان نیسیسریلی ایکسٹینڈ کرتے جا رہے تھے. ہر ایک فیل کرتا تھا کہ اچھا ایک ڈگری کر لی تو پھر دوسری کرنے کی ضرورت ہے, تیسری کرنے کی ضرورت ہے. لوگ جو ہے 3-3, 4-4 ڈگریاں کر رہے ہیں ان نیسیسریلی. All that we need to do is to say کہ جی we want to find a place where you can say کہ I have gotten the degrees that I need. Knowledge تو ساری عمر میں حاصل کرتا رہا ہوں, لیکن کوئی اور کسی اور ڈگری کی ضرورت نہیں. تو انڈر گریجویٹ ڈگری ہماری دانست میں از اے ٹرمینل ڈگری. اس کے بعد دی پرسن از این ایجوکیٹڈ پرسن اینڈ دے کین گیٹ اینی مور نالج دیٹ دے وانٹ آن دیئر اون. سوری آپ. جی ہاں, نہیں دیٹس اوکے. میں صرف ایک کانکریٹ سی مثال دینا چاہتا تھا کہ جن لوگوں کو باہر کا ایکسپوجر ہوا ہے, وہاں پہ عموماً بچے جو یونیورسٹیاں جاتے ہیں, بچے بچیاں, وہ انڈر گریجویٹ ڈگری کے بعد آگے تعلیم نہیں کرتے, وہ چلے جاتے ہیں جاب مارکیٹ میں, بیکاز دے یوزلی ہیو دی اسکلز اینڈ دا نالج اینڈ دا نو ہاؤ کہ وہ جابس کر سکتے ہیں اسٹف. بالکل. تو ہمارا خیال یہ ہے, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے بچے عقل میں, انٹیلیجنس میں, ہارڈ ورک میں کسی اور سے کم تو نہیں ہے. تو اگر ہم ان کو ایک اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں گے تو اس انڈر گریجویٹ ڈگری کے بعد دے ول بی ایبل ٹو گو ان ٹو دا جاب مارکیٹ اینڈ آلسو ہیو جابس. اور یہ جو چیئرمین صاحب نے بات کی, آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ, دس ہول نوشن آف لائف لانگ لرننگ, کہ زندگی بھر سیکھنے کا, وہ مجبور نہیں کر سکتا آدمی. وہ ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ بچوں میں یہ شوق خود سے پیدا ہونا شروع ہو جائے, بچیوں میں, کہ وہ ڈگری کر بھی لیں تو پھر اس کے بعد بھی وہ سیکھنے کا عمل جاری رکھیں اپنے طور پر.
ناظرین، سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی انسان کا جاری رہتا ہے، پر جیسے ATC چیئرمین نے کہا کہ جو تعلیم ہے وہ مکمل کر دی جاتی ہے اس طرح سے کہ کوئی بھی اور ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے کسی نے ایک میں اسپیشلسٹ ہوا ہے تو وہ مکمل اس کا علم حاصل کر لیتا ہے. تھینک یو سر. سر، جو نصاب میں ترمیم کی جاتی ہے طلبہ کے لیے مفید ہے کہ نقصان دہ ہے؟ سر بتائیے گا. ایکسپلین کریں ذرا کیا مطلب ہے آپ؟ نصاب میں جو ترمیم کی جاتی ہے طلبہ کے لیے کس حد تک مفید ہے، جو سلیبس کو، کورس کو بدلا جاتا ہے سبجیکٹ وائز؟ یہ تو ایک بڑے لیولز پہ ہوتا ہے. بہت سمپل چیز تو یہ ہے کہ نالج کسی ایک جگہ پہ رکتی نہیں. بالکل سر. مطلب ہے میں نے اپنے زمانے میں اگر یا انجینئرنگ پڑھی تھی یا اکنامکس پڑھی تھی، اب دنیا اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. دیکھیں نا، انجینئرنگ کے پریکٹسز بدل گئے ہیں، اس کے اکنامکس کے پریکٹسز بدل گئے ہیں. تو اگر میں وہی اسی جگہ پہ کھڑا رہوں گا تو آئی ول بی لیفٹ بیہائنڈ. تو کورسز کو کنٹینیوسلی ہمیں ریفارم کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم نالج کے ساتھ ساتھ ایبریسٹ رہیں. ہم یہ جیسے میں پروفیسرز کی جو وہ CVs وغیرہ دیکھتا ہوں تو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ وہ اپنا سلیبس بتائیں، وہ نئی کتابیں پرسکرائب کر رہے ہیں یا پرانی کتابیں کر رہے ہیں. اگر پرانی کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ یہ نالج تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. تو ایک تو بہت سمپل چیز یہ ہے کہ سنس نالج ڈزنٹ اسٹاپ، دی کریکولم آلسو نیڈس ٹو کیپ موونگ. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ جو ہیں جو کریکولم بنائے گئے تھے میں بھی ان کو ہم اگر دوبارہ ایک نئے نظر سے دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں، تو وہ خامیاں بھی دور کرنے کی ضرورت ہوتی. سو وی ایکچولی تھنک کہ کریکولم، سلیبس، پورا فریم ورک، اس کو کانسٹنٹلی ریویو کرنا چاہیے کہ ہر نئی جنریشن جو آ رہی ہے اس کے لیے اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہو. پرانی انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر نہیں رہنا چاہیے، لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اینڈ اٹ از آلویز مینٹ ٹو سے کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹ نے گریجویٹ ہو کے پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہونا ہے، تو جو علم ہم ان کو دے سکتے ہیں کامیابی کے لیے وہ دینا چاہیے، بجائے اس کے کیونکہ پرانی چیز میں ان کے سامنے لا کے رکھوں. یعنی سلیبس اور کورس کو ماڈریٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے نئے دور کی تعلیم کو جو ہے عام کیا جائے. سر ہمیں 5ویں کنٹینیوس پروسیس، کسی وقت بھی رک نہیں سکتا یہ چیز. اس میں ترمیم کی جانی چاہیے اور کی جاتی ہے. سر 5ویں اور 6ویں سیمسٹر کے بعد انٹرنشپس کرائی جاتی ہیں. ہر فیلڈ میں یہ ضروری ہے، بعد میں جابس کے لیے اپرچونٹی اچھی رہتی ہے. انٹرنشپ کے حوالے سے یونیورسٹیز طلبہ کو کوئی سہولت دے رہی ہے؟ ہم تو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہاں، یونیورسٹیز کو ایک آفس بنانا چاہیے، جیسے وہ میں نے اسٹوڈنٹ ایڈوائزری کا کہا، اسی طرح کریئر اینڈ پلیسمنٹ آفس. اور وہ اس کے لیے بھی ہم ڈیٹیل گائیڈ لائنز بنا رہے ہیں کہ وہ آفس کس طریقے سے کام کرے گا. پرائمری ان کا کام یہ ہوگا، 2-3 کام ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ان انٹرنشپس کو میننگ فل بنانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کئی دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جا کے کہیں نہیں کوئی سرٹیفکیٹ لے آتے ہیں کہ جی اس نے اتنا عرصہ کام کیا، لیکن ہم گائیڈ لائنز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ آفس یونیورسٹی والا ہیلپ کرے اسٹوڈنٹس کو پلیس کرنے میں کہ ان کی انٹرنشپ کہاں ہوگی. وہ کسی بھی ادارے میں ہو سکتا ہے، وہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو سکتا ہے، سرکاری حکومت دفتر ہو سکتا ہے، ہسپتال ہو سکتا ہے، وہ یونیورسٹی اٹ سیلف ہو سکتی ہے، کوئی اسکول ہو سکتا ہے. اٹ کین بی اینی پلیس. دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کے ہم پرفارمنس کے اسسمنٹ کے سسٹمز بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ جب کہیں جاتے ہیں ان 9 ہفتوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. تو دیر از اے سارٹ آف اسسمنٹ سسٹم جو جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے بچی، وہاں اس کی بھی اسسمنٹ ہوگی. اور انٹرنشپ کا ایک فیکلٹی آلسو ول بی سپروائزنگ دی انٹرنشپ. تو وہ ڈیٹیل کی بات ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جی اس سے اسٹوڈنٹس کو تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارے اداروں کو بھی اس سے اسٹوڈنٹ کی ان پٹ سے فائدہ ہوگا. اس میں بہت سارے کام اور بھی ہیں. جی HEC میں وی آر اسٹیبلشنگ ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹرنشپس.
تاکہ یونیورسٹیز کو ہیلپ کی جائے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو پلیس کریں انٹرنشپ میں. ان کے سارے جو ریگولیٹری سسٹمز ہیں کہ ان کو کیسے ایویلویٹ کیا جائے گا اور کیسے ریکارڈ کیا جائے گا, وہ سب چیز کے لیے ہم یہاں HEC میں بھی ایک ڈائریکٹریٹ بنا رہے ہیں. سر ساتھ بتائیے گا پریکٹیکل لرننگ لیب کے حوالے سے کہ اداروں کے لیے کیا تجاویز مرتب کی گئی ہیں پریکٹیکل لرننگ کے حوالے سے, پریکٹیکل لرننگ لیب. جی دیکھیے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت ہم نے انڈر گریجویٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. یہ ایک پریکٹیکل ہے, ایک بیچ میں ڈسپلن بیسڈ ایجوکیشن ہے, جیسے کہ آپ نے اگر انجینئرنگ پڑھنی ہے یا میڈیسن یا فزکس یا جو بھی, اور پھر ایک جنرل ایجوکیشن ہے جو کہ ہر کسی نے حاصل کرنی ہے کہ ان کو ایک قسم کا ایز اے ایجوکیٹڈ سٹیزن ان کے پاس نالج ہونی چاہیے. تو پریکٹیکل میں ایک تو ہم نے کمپوننٹ بتا دیا آپ کو انٹرنشپ کا, جس کے لیے ہم ایک علیحدہ ڈائریکٹریٹ بنا رہے ہیں HEC میں, اور یونیورسٹیز کو بھی ہم نے کہا کہ اسٹوڈنٹ افیئرز جو ہیں وہ اس کو ہینڈل کریں گے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ صرف انٹرنشپ کی بات نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جب یونیورسٹی سے نکلیں گے تو کچھ لوگ تو, زیادہ تر لوگ تو جو ہیں وہ جاب کی طرف جائیں گے, اس میں ان کو انٹرنشپ سے کچھ نہ کچھ وہ مل جائے گا, انفارمیشن مل جائے گی. کچھ جو ہے وہ چاہیں گے کہ اپنی بزنس بنائیں, کچھ اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کریں, تو ہم چاہتے ہیں ان کو بھی پریکٹیکل سکلز دیے جائیں. کچھ یہ چاہیں گے کہ جی وہ ایکٹیویزم میں چلے جائیں, پبلکلی لکھنا شروع کر دیں, کوئی کلبز میں یا سوسائٹیز میں حصہ لیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک پریکٹیکل کام ہو. اینڈ دین فائنلی کچھ ایسے ہیں جو کہ اسپورٹس میں جانا چاہیں گے, تو اسپورٹس تو یونیورسٹی کا خاصا ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. یونیورسٹیز کو ہم نے یہ ہدایت کی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کم از کم 4 سیمسٹرز میں ایک آفٹرنون, اپنی 2 آفٹرنونز لگائے گا یا لگائے گی, جس میں وہ اپنے یہ پریکٹیکل کام میں شرکت کریں گے. وہ چوز کر سکتے ہیں, کوئی کہیں گے کہ جی ہم نے اسپورٹس کرنی ہے, کوئی کہیں گے ہم نے انٹرپرنورشپ یعنی بزنس کریشن کرنی ہے, اور کوئی کہیں گے ہم کلبس کو جوائن کریں. جس کو بھی جوائن کریں وہ ان کا اپنا وہ ہے پریروگیٹو ہے. لیکن اگر وہ جوائن کریں گے تو ہفتے میں 2 دن 2 گھنٹے ایچ 4 hours a week انہوں نے اس میں شرکت کرنی ہے. اور اس کے لیے یونیورسٹی جو ہے وہ رولز بنائے گی, اور پھر یہ دیکھے گی کہ اگر کوئی اسی انٹرپرنورشپ لیب میں ہے تو ان کو کیا سکلز چاہیے, ان کے لیے اگر کوئی لیکچرز ارینج کرنے ہیں, ان کے لیے لیب ارینج کرنی ہے, ان کے لیے دوسرے ریسورسز ارینج کرنے ہیں, اگر کوئی کلبز میں ہیں ان کے لیے کیا ارینج کرنا ہے. تو وہ ساری ڈیٹیلز ہم نے ان کو بنا کے دی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سمجھیں کہ یہ ایک بہت اہم سکل ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس سے میں آگے جا کے اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گا. اس لیے اس کے لیے مجھے ٹائم دینا ضروری ہے, اور یونیورسٹی مجھے ہیلپ کر رہی ہے کہ میں یہ اسکل حاصل کروں. ٹھیک ہے نا. تو یہ پورے الیبوریٹ ہم نے اس کے لیے پروگرام بنایا ہے یونیورسٹیز کے لیے. اس میں میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ اصل میں لفظ لیب جب لوگ سنتے ہیں نا پاکستان میں, تو ان کے ذہن میں لیبارٹری آ جاتی ہے جس میں اکوپمنٹ ہو, اور یہ لیکن یہ کانسیپٹ فرق ہے. ان سینس وہ لیبارٹری والا لیب نہیں ہے. دس از کہ ان کو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم تاکہ وہ اسٹرکچر ہم دے سکیں, اس لیے ان کو لیب کہہ رہے ہیں. لیکن ان کی جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ وہ ایک خاص ٹائم کے لیے فار سرٹن نمبر آف سیمیسٹرز ان کو ان میں سے کسی ایک ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. تو میں صرف یہ لیب کی وضاحت کرنا چاہتا تھا, اس لیے کہ اس حوالے سے لوگ ذرا تھوڑا سی کنفیوز ہیں. لیب کا مطلب ہے کہ یہ پریکٹیکل کام کریں گے, اس میں آ کے شرکت کریں گے, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, اس میں کچھ لکھیں گے, اس میں کوئی پلانز بنائیں گے. سو اٹس اے وے آف پریکٹیکل. تو جیسے آپ کیمسٹری کی لیب میں جا کے پریکٹیکل کرتے ہیں, اس طرح آپ انٹرپرنورشپ کی لیب میں یا جو کلب ہے اس کی لیب میں جا کے پریکٹیکل کام کریں گے. دیٹس وائی وی آر کالنگ اٹ اے لیب. تو پریکٹیکل کام کرنا, اسے پریکٹیکل لیب انہوں نے پریکٹیکل لرننگ کہا ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے ان سوالوں کا جواب دیا. ہماری یہ ٹویٹر پہ کچھ کوشچنز ہیں, کوئریز ہیں, اسٹوڈنٹس نے سینڈ کی ہیں. ان میں سے کچھ کوشچنز میں بولوں گی, آپ ان کا جواب دیجیے گا. وی وانٹ ایکول رائٹس فار BSc انجینئرنگ ٹیکنالوجی گریجویٹس, احسن جواد نے کہا ہے. جی دیکھیں, اس میں ہماری پوری کمٹمنٹ ہے کہ
تمام جو گریجویٹس ہیں ان کو ان کے حقوق ملنا چاہیے. ٹیکنالوجی کے گریجویٹس انفارچونیٹلی کافی عرصے سے نیگلیکٹڈ تھے. ابھی نیشنل ٹیکنالوجی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی جس میں 3 پوائنٹ ایجنڈا بنایا انہوں نے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیکنالوجی کا سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے اور تاکہ ان کے اپنے جابز اور ان کی اپنی پروموشنز ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو فیوچر میں آگے ایڈمیشن ملنے کے لیے راستے بنانے چاہیے تاکہ یہ آگے گریجویٹ پروگرام پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں ایڈمیشنز لے سکیں, ان کے لیے ایکسپینشن ہو سکے, یا اگر وہ فیلڈ چینج کرنا چاہیں تو ان کے لیے آپشنز آ جائیں. اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو اس وقت آلریڈی گریجویٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک راستہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو آگے پروموشنز مل سکے, ان کا کوئی ایویلویشن کے ذریعے ان کو مزید پروموشن دی جا سکے. سو وی آر فلی کمیٹڈ کہ ہم ان چیزوں کو کریں گے. وی ہیو دی نیو چیئرمین آف دا نیشنل ٹیکنالوجی کاؤنسل اور وہ بہت ایگریسولی اس ایجنڈا کو پرسو کر رہے ہیں. تو اس پہ توجہ دی جائے گی انشاءاللہ. اگلا کوشچن ہے فواد سمراج کا. New curriculum based on local context is also important. Need to introduce many subjects: psychology, anthropology, desert mountain studies and glacier studies. یعنی سبجیکٹس کی انہوں نے بات کی ہے کہ نیو سبجیکٹس کو بھی انٹروڈیوس کرانا ضروری ہے. تو اس کے اوپر سر آپ دیکھیں, چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی پڑھے, تو اس میں ہم نے کئی سبجیکٹس مختص کر دیے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں جو کہ ہر کسی کو آنے چاہیے. اس میں آبویسلی کچھ تو پرانے سبجیکٹس ہیں, میتھس ہے, انگلش ہے, پاکستان اسٹڈیز ہے, اسلامک اسٹڈیز یا ریلیجس اسٹڈیز ہے, لیکن ہم نے جنرل سائنس کے نیچرل سائنس, سوشل سائنس اینڈ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے سبجیکٹس بھی وہ کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کے ایک اوور آل کانسیپٹ ہو کہ ہمارا ہیومن نالج کہاں تک پہنچ چکی ہے. اس کے علاوہ ہوتے ہیں انڈیویجول سبجیکٹس. انڈیویجول سبجیکٹس چوائس پہ ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سبجیکٹ پڑھنا چاہیں تو وہ پھر آپ کو اس فیلڈ میں مل جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر فیلڈ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ انہوں نے بات کی گلیشیئر اسٹڈیز کے. گلیشیئر اسٹڈیز جو ہیں وہ یا ایٹماسفیرک سائنس میں آتے ہیں, یا انجینئرنگ میں آتے ہیں, یا فزکس میں آتے ہیں, اور وہ ہم ان سب کو انکریج کر رہے ہیں کہ جی آپ, جیسے آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ کریکولم کو کانسٹنٹلی ری ڈیفائن کیا جائے, تو دیٹ از دا وے ٹو ڈو اٹ. اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کہہ دیں کہ بھائی اس کو شامل کر لو, ایسے نہیں ہوتا. اٹ ہیز ٹو کم فرام دی ادر سائڈ. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جن لوگوں کو پڑھانا آتا ہو وہی پڑھائیں. تو یہ نہیں ہے کہ میں نے تو اکنامکس پڑھی ہوئی ہے تو میں آ کے کہوں کہ اچھا میں آج سے نیوکلیئر فزکس پڑھانا شروع کر دوں گا, ایسے نہیں ہوگا. جو ایکچولی پڑھانے والے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو کریکولم کو ڈیولپ کریں تاکہ نئے نئے سبجیکٹس اس میں شامل ہوں. تو یہ جو سوال ہے, دس از لنک ٹو یور ارلیئر کوشچن کہ کریکولم کیوں ریوائز ہو رہا ہے. وہ اسی لیے ریوائز ہو رہا ہے کہ نئی نالج آ رہی ہے, اس نئی نالج کو ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. سر کوشچن یہ کافی دفعہ کیا گیا ہے, یہاں پہ سجاد نقوی نے کہا ہے کہ کائنڈلی کنٹینیو دا آن لائن سسٹم فار ایگزامز ڈیو ٹو کرونا, وی ول بی ان گریٹر رسک ایٹ یونیورسٹیز. تو کرونا کی وجہ سے آن لائن ہی رہے سسٹم, یہ سوال ہے. اس میں ہر یونیورسٹی کی سچویشن ڈفرینٹ ہے اور ہر اسٹوڈنٹ کی سچویشن بھی ڈفرینٹ ہے. ہم نے یونیورسٹیز کو یہ ہدایت کی ہے, نمبر 1 کہ آپ اپنی سچویشن دیکھ کے لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو کمپرومائز نہ کریں. اس سیفٹی اور سیکیورٹی کو سامنے رکھ کے جو آپ آپشنز استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں, نمبر 1. تو کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں خاص طور پہ جو ذرا دور ایریاز میں ہیں, وہ زیادہ تر فیس ٹو فیس کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو آن لائن کی پاسبلٹیز نہیں ہیں. کچھ جو ہیں ایسی ہیں جو کہ زیادہ آن لائن کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس ہیں. بٹ ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی سچویشن کو دیکھ کے یہ فیصلہ کریں. نمبر 2, ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو آپشن دیں تاکہ جس اسٹوڈنٹ کو یہ وہ ہو کانفیڈنس ہو کہ میں اس طریقے سے کر سکتا ہوں تو وہ آپشن لے لے. جس کو کانفیڈنس نہ ہو تو اس کو آپ فورس نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سوال ہے اس کے رزلٹ میں ہم نے یونیورسٹیز کو ایک قسم کا امپاور کر دیا ہے کہ وہ اپنی سچویشن کو دیکھ کے بہترین جو فیصلے ہیں وہ کریں, مگر ہم اپنی طرف سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر.
Sir, what is the important points are given by the HEC regarding practical learning? سجاد امجد نے سوال کیا ہے. ڈاکٹر گیلانی پلیز آپ اس کا جواب دیجیے گا. HEC ریگارڈنگ پریکٹیکل لرننگ, یہ وہی سوال دوبارہ. یہ تو وہی آئی تھنک اس پہ تو کافی بات ہو چکی ہے اس پہ. جی سر. تو if you don't mind. یہ ٹھیک ہے. ایک کوشچن ہے, any of the needy people can get free education from undergraduate policy. سلما شوکت نے پوچھا ہے. جی دیکھیں, یہ ہماری بڑی کمٹمنٹ ہے. اوبیسلی ایز اے پور کنٹری اٹس گوئنگ ٹو بی اے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ایئر یہ احساس اسکالرشپ یہ اپنا احساس پروگرام کے ساتھ مل کے بنایا, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے. اور انڈر گریجویٹ میں تو اس پیمانے پہ کوئی آج تک پروگرام نہیں ہوا. اس کی اور لاسٹ ایئر ہم نے 50,762 اسکالرشپس دی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ فائنینسز کی وجہ سے اس میں ایجوکیشن میں نہیں آ رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اب اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوں تو ہم اس سے بھی زیادہ کرنے کو تیار ہیں, لیکن جتنے ریسورسز ہمیں ملیں گے اس میں ہم لگائیں گے. میں صرف اس میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ زیادہ اسکالرشپ وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پہ دے رہے تھے. ہمیں یہ لگا کہ دیٹ از پوٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس, کیونکہ اگر کوئی بچہ یا بچی انڈر گریجویٹ پڑھ لے تو ان کے پاس ڈگری آ جاتی ہے, وہ جاب کر کے بھی اپنے آپ کو ایڈوانس کر سکتے ہیں. تو ہم یہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے انڈر گریجویٹ خود سے کر لیں, اس کے بعد ہم آپ کو اسکالرشپ دے دیں گے. تو یہ تو بڑا مطلب ہے سکھوں والی بات ہوئی. سکھ بھی ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, مگر میں صرف یہ کہتے ہیں بڑی بیوقوفی والی بات تھی, الٹی بات تھی. اب ہم نے یہ کہا کہ زیادہ ہم نے اسکالرشپس جو ہیں وہ انڈر گریجویٹ کی دیے ہیں, تاکہ لوگوں کو تعلیم مل جائے, وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ خود سے جاب کر سکیں, تاکہ پھر بعد میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اگر وہ خود سے بھی کرنا چاہیں. لیکن پی ایچ ڈی کے لیے بھی ہم علیحدہ اسکالرشپ دے رہے ہیں, لیکن زیادہ فوکس اس وقت ہمارا انڈر گریجویٹ کے اوپر ہے, تاکہ لوگوں کو ایک ہائر لیول تک ہم لے آئیں. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ چیئرمین سیشن ہمارا ختم ہوتا ہے. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو سر.